الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا انگنت اور بے شمار احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ امت خیر امت ہے۔ اس خیر امت کی کچھ ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں اور وہ ذمہ داری بھی اس لیے اللہ نے سونپی ہے تاکہ ہماری عاقبت سدھر جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں عیش اور آرام کرنے والی امت نہیں ہیں۔ ہمیں قالینوں پر اور گدوں پر عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، یا ہمیں اللہ نے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بال بچوں کو دیکھیں، بس ہماری دنیا یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ یہ امت عالمی نبی کی عالمی امت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے قائد اور آقا
جناب محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی تھے، آپ کی امتی بھی پورے عالم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہم صرف اپنے گاؤں اور محلے تک کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے، یہ ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنی زمین کا مالک ایمان والوں کو بنایا ہے۔ ساری دنیا کی زمین ایمان والوں کی ہے، اسی لیے شریعت کے اندر شریعت کا جو قانون اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری روئے زمین میں کہیں بھی آپ زمین خرید کر کے رہ سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، وہاں بسیرا کر سکتے ہیں، اور کوئی غیر جو مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق محمد عربی سے نہیں ہے، جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے، اور اگر اسلامی سلطنت اور حکومت ہے اور وہ غیر مسلم بھی اگر وہاں زمین خرید کر رہنا چاہتا ہے تو آپ کے اسلامی قانون اور وہاں کے دستور اور لاء کے مطابق وہ وہاں زمین خرید کر رہ سکتا ہے، اسلام اس کو منع نہیں کر سکتا۔ ساری روئے زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب اور قائم مقام اور اپنا نمائندہ ہم بنا کر کے دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کے باپ آدم ہیں، تو اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ساری روئے زمین پر خلافت اور نمائندگی ہم نے تمہیں دی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ آج پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شریعت اسلام کے اندر جس شریعت کو، جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اس مذہب کے اندر 3 مقامات ایسی ہیں پوری روئے زمین کے اندر جہاں کے لیے آپ سفر کریں اور اس کو صرف دیکھیں اور زیارت کریں، صرف دیکھنے کی نیت سے آپ جائیں تو ثواب ہے۔ صرف 3 جگہیں ایسی ہیں پورے روئے زمین کے اندر جہاں کا آپ سفر صرف اس نیت سے کریں کہ ہم وہاں جا کے دیکھیں وہ جگہ کیسی ہے، تو اس کے اندر آپ کو بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اس ارادے سے کسی جگہ کو ان 3 جگہوں کے علاوہ کوئی اور جگہ جاتا ہے کہ جائیں گے ہم وہاں سیر و تفریح کریں گے، چاہے کشمیر کے وادیوں میں کیوں نہ ہو، چاہے پیرس کے لالہ زاروں میں کیوں نہ ہو، چاہے پیرس کے کسی خطے کے اندر کیوں نہ ہو، جسے دنیا کے اندر جنت کہا گیا ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر آیا ہے، کشمیر کے بارے میں آیا ہے کہ اگر تمہیں جنت کا نمونہ دیکھنا ہے تو کشمیر کے وادیوں کو دیکھو، اگر تمہیں جنت کا نمونہ دیکھنا ہے تو
پیرس کے خطوں کے اندر جا کر کے دیکھو کہ اللہ نے کیسی خوبصورتی رکھی ہے، کیسے جھیل ہے، کیسے پہاڑ ہیں، کس ترتیب سے اللہ نے وہاں کے درخت لگائے ہیں، وہاں کیسے میوے اگ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں اور انسانوں کے لیے موجود ہیں، لیکن آپ وہاں اس ارادے سے جائیں کہ ہم اس کی زیارت کریں تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ 3 مقامات جس کے لیے زیارت کرنے کا حکم ہے، جس کے لیے سفر کرنے کا حکم ہے، جس کو دیکھنے پر، جس کی اینٹ کو دیکھنے پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، جن کے گنبد کو دیکھنے پر بھی اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، سب سے پہلا مقام وہ ہے، وہ مسجد حرام ہے، کعبہ ہے۔ اول نمبر پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، ساری روئے زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پورے روئے زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ۔ اب وہاں کا سفر آدمی لاکھوں خرچ کر کے جائے، دوسری مسجد اور دوسری جگہ جس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، جس کی زیارت کی جا سکتی ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے اینٹ کو دیکھنے پر بھی اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، وہ مسجد نبوی۔ اور تیسری جگہ جو قرآن کریم کی اس آیت پہ جس میں نے پڑھا ہے، جسے ارض مقدس کہا جاتا ہے، بیت المقدس ہے، اس کے سفر کرنا، بیت المقدس کو دیکھنا، وہاں جا کر کے نماز ادا کرنا، وہاں کے در و دیوار کو دیکھنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری نے سوال کیا، یا رسول اللہ، روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسجد حرام ہے، جسے فرشتوں نے تعمیر کیا، سب سے پہلے جسے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے اس کی تعمیر کی۔ پوری روئے زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد حرام ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دنیا کی ابتدا، دنیا کی شروعات، اللہ نے دنیا کو بنانے کا جب فیصلہ فرمایا تو وہیں سے فیصلہ فرمایا پورے روئے زمین کے اندر، یہ پورے ارض کے اندر، پوری زمین کے اندر پانی ہی پانی ہے۔ اللہ نے جہاں مکہ ہے، جہاں کعبہ ہے، اللہ رب العزت نے وہیں سے دنیا کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی لیے آج کعبہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، بیچ میں ہے، پوری دنیا کے بیچ میں۔ اگر آگے پیچھے رہتا ہے تو انسان کہہ سکتا تھا کہ اللہ، کعبہ تو ہم سے بہت دور ہے، ہم کعبہ کی کیسے زیارت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے سینٹر میں رکھا۔ ابو ذر غفاری نے سوال کیا، یا رسول اللہ، دوسری مسجد کون سی ہے جو دوسری مسجد؟ اس کے بعد اللہ نے بنایا، فرمایا وہ ارض مقدس ہے، وہ بیت المقدس ہے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا مصر کو چھوڑ کر کے فلسطین چلے جائیے۔ اے اللہ، اکیلے جاؤں یا اپنے بال بچوں کو لے کر کے جاؤں؟ فرمایا اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جا سکتے ہو، ہجرت کرو، مصر کو چھوڑو۔ بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے دوستو، کہاں سے، کس تاریخ کو کہاں سے اٹھا کر کے بتایا
بتایا جائے آپ کو۔ غرض یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے، اکثر انبیاء علیہ السلام کے وہ مقدس جگہ ہے۔ اور فلسطین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نماز جب حکم ہوا، نماز فرض ہوئی، تو سب سے پہلے جو ہے ادھر ہی آپ کا قبلہ تھا، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 17 مہینے تک آپ نے ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھی۔ لیکن ہر وقت آپ کو آپ کی ایک خواہش اور جستجو تھی، دل کے اندر کی تمنا تھی، جسے اللہ سے نہیں کہا، دل کے اندر رکھا کہ یہ بیت المقدس کے بجائے اگر حرم کعبہ کی طرف اگر اللہ رب العزت ہمارا رخ کر دیتا، رخ کرنے کا حکم فرما دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دل کے اندر خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب، ہم تو دلوں کے راز کو بھی جاننے والے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب، ہم تو دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کے تجسس اور آپ کے دلوں کے اندر کیا گزر رہی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ آج کے بعد میرے محبوب، آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں، آپ کا قبلہ مسجد اقصی نہیں، بلکہ مسجد حرام ہے۔ اللہ نے نماز ہی کے اندر وحی بھیجی۔ آج بھی وہ مسجد، 2 منبر والی مسجد قبلتین مدینہ کے اندر موجود ہے، حاجی لوگ جانتے ہیں۔ مسجد قبلتین بالکل اپوزٹ سائڈ میں پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ 2 رکعت نماز ادا فرمائی آپ نے، حکم نازل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کی اقتداء میں چہرہ پھیر لیا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حالت نماز میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر فرمایا کہ آج سے پوری دنیا کا قبلہ اور قیامت تک کے لیے ایمان والوں کا قبلہ مسجد حرام ہے۔ اس مسجد کے اندر آج بھی جو ہے 2 منبر بنے ہوئے ہیں، مسجد قبلتین جسے کہا جاتا ہے۔ حاجی لوگ جاتے ہیں تو اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں، جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، جسے اللہ نے سورہ اسراء کے اندر 15ویں پارے میں جو شروع ہوتا ہے، وہاں سے یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آپ کے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا مسجد اقصی۔ آیت پڑھ کے دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بات ہے وہ ذات، سبحان الذی، رجب کے مہینے میں شاید آپ کو سنایا تھا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس
براق کے ذریعے سے یہ ایسی سواری ہے کہ اس کی نظر جہاں پڑتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا ہے. برق رفتاری کا یہ عالم ہے، اتنا تیز جو کئی مہینوں کا سفر ہے، چند لمحوں میں اللہ نے اس سفر کو پورا فرما دیا. اس لیے تمام ایمان والوں کے لیے جس طریقے سے ہماری مسجد کی حفاظت کرنا ہم پر فرض اور ضروری ہے، ویسے ہی بیت المقدس کی جگہ کو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بارکنا حولا لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جس کے ارد گرد، جس کے اطراف میں چاروں طرف اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور صرف اس زمانے کے لیے رحمتیں نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا ہے. یہ قرآن مقدس قیامت تک کے لیے آیا ہے. اس قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے جس کے اطراف میں، جس کے ارد گرد میں چاروں طرف اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. انہ هو السمیع البصیر، اللہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور اللہ سننے والا بھی ہے. اور آج اسی مقدس سرزمین پر، اسی مقدس سرزمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایسے ایسے داستانیں ابھی چند دنوں میں آئی ہیں جن کے ویڈیوز کو یا جن کے مظلومانہ حرکتوں کو پورا آپ دیکھ نہیں سکتے. ایک جگر والا جس کے دل میں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس کے دل میں قلب نورانی، اللہ نے جن کے قلوب کے اندر اللہ نے نورانیت عطا فرمائی ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے کہ ہماری وہ ماں ہے، ہماری وہ بہنیں ہیں، ہماری وہ بچیاں ہیں جن پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹھائے جا رہے ہیں. لیکن قربان جائیے اور مبارکباد کے لائق ہیں وہاں کے مسلمان. ہماری طرف سے بھی فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اب بھی اگر نہیں جاگے سن لو، ہم صحابہ کی اولاد ہیں، ہم عربی النسل لوگ ہیں، ہم کوئی ناجائز اولاد نہیں ہیں. سارے بم کے سامنے، کلاشنکوف کے سامنے ایسے ایسے بم گرائے جا رہے ہیں جس کے اوپر اقوام متحدہ نے بھی پابندی عائد کی ہوئی ہے. ایسے زہریلے گیس والے بم اور ایسے ایسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں جسے اقوام متحدہ نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی ہے. کم تعداد میں ہونے کے باوجود سینہ وہاں کے ایک ایک بچوں پر، 7-8 سال کے بچوں کے ہمت اور حوصلہ کو دیکھیے جو ہمارے یہاں بڑے بڑے پہلوانوں کی یہ ہمت نہیں ہے. ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قربان تو ہو جائیں گے، ہم مسجد کی طرف تمہاری نگاہ، تمہاری ناپاک نگاہ کو بھی نہیں پڑنے دیں گے. جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے میرے عزیز دوستو، اگر ان کے ولولے کو، ان کے جذبے کو اگر دیکھنا ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں. خدا کی قسم یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے اندر جو جوش اور ولولہ تھا اور جو قربانیاں صحابہ کرام نے امت کے لیے دی ہیں، آج وہ فلسطین والے قربانیاں دے رہے ہیں. چھوٹی سی جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت حماس کی ہے، بالکل نقطے کی طرح. اس نے جب للکار کے کہا، آج پوری دنیا ان کی نگاہ میں دہشت گرد بن گئی ہے. میں اس سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن دوستو آج اس کی ضرورت ہے، آج اس چیز کی ضرورت ہے.
آج وہ دجانہ، حضرت ابو دجانہ والی صفت ان کے اندر موجود ہے۔ ابو دجانہ کا وہ قصہ معلوم ہے، قادسیہ کے اندر جب قلعہ کو چاروں طرف سے بند کر لیا، صحابہ کرام کی جماعت وہاں گئی، صحابہ کرام کی جماعت اور لشکر وہاں گئی اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اتنی بڑی دیوار تھی کہ اس کو فتح کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام سے کہا کہ اے بھائی، ایک رائے میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم لوگ سب مل کر کے ایک کپڑے کے اندر مجھے بٹھاؤ اور کپڑے کو اس طریقے سے حرکت دو پوری طاقت کے اندر اور اس سے مجھے پھینکو تاکہ میں دیوار کو پکڑ لوں اور میں ادھر جا کر کے قلعے کے دروازے کو کھول دوں۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار صحابہ کرام نے ایسے کپڑے پر بٹھا کر کے جھلایا اور کئی بار گرے، کئی بار لڑکے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے دیوار کو، قلعے کی دیوار کو پکڑ لیا اور اس پار کود گئے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے قلعہ کے لوگ، محاصرین اور سارے کے سارے یہود اور سارے کے سارے لوگوں نے انہیں جکڑ لیا اور چاروں طرف سے حملہ وار کر دیا، لیکن لڑکتے ہوئے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی سے جا کر کے قلعے کے دروازے کو کھول دیا۔ صحابہ کرام داخل ہو گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ہماری تاریخ بڑی عجیب ہے۔ 1099 سن عیسوی کے اندر 1099 عیسوی تک فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پھر کچھ سازشیں چلی اور سازشیں یہ چلی کہ وہاں غیروں کو بسایا جائے، غزہ کے اندر غیروں کو بسایا جائے، اسرائیلی کو بسایا جائے، اور اقوام متحدہ نے چھوٹی سی ٹکڑے کے اندر انہیں اجازت دی تھی کہ آپ یہاں بسیرا کر سکتے ہیں، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ فلسطینیوں کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس کو توڑ کر کے آگے بڑھے، اور آج 75 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے، آج وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور قبضہ کرتے کرتے ان فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج ان کے ارادے یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسجد حرام کے اندر اور مسجد مقدس کے اندر، بیت المقدس کے اندر کسی طریقے سے اس کو مسمار کر دیا ہے۔ ان فلسطینیوں کا کہنا یہ ہے، کبھی کبھی عربی اخبار بھی دیکھ لیا کرو، آج موبائل میں وقت گزارنے کا دور نہیں ہے، کبھی کبھی عربی چینل کو بھی پڑھ لیا کرو، جو پڑھنا جانتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ میرے دوستو، ایک فلسطینی بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارا پورا خاندان مٹ گیا، ہماری نظروں کے سامنے بیٹی کی بھی شہادت ہو گئی، ماں کی بھی شہادت ہو گئی، بیوی کی بھی شہادت ہو گئی، 4 بھائی تھے، چاروں کی شہادت ہو گئی، لیکن میں نے ہمت ابھی تک نہیں ہارا ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے یہ گھر کو اجاڑتے، ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ ان کا ارادہ اگر ہمارے گھر کو مسمار کرنے کا ہوتا، ہم گھر کو چھوڑ کے ہجرت کر جاتے، لیکن ان کا ارادہ یہ نہیں ہے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس ارض مقدس پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ امام الانبیاء بنے ہیں، اس مسجد پر، اس بیت المقدس پر ان کی بری نگاہ ہے اور ان کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے اس ارض مقدس کو مسمار کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور اسی لیے ہم ان سے جہاد کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اور ہمارے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، قسم قسم کے ہتھیار سے لیس، ہمارے مکان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
یہ جذبہ آج ان کے اندر تھا. آج بہت ساری باتیں اور بھی تھی, وقت ہو گیا ہے, مزید میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس واقعے سے آج کے خطبے میں آپ سے صرف ایک عہد لینا چاہتا ہوں بھائی. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ایک چرواہا کا واقعہ آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہے کو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایمان قبول کر لوں گا, لیکن میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں, ساری زندگی گناہ میں گزار دی ہے. اور چرواہے نے جو ہے اللہ کے رسول سے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. اس چرواہے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہا اللہ کے رسول اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے ورنہ نماز کا حکم دیتا, اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دیتا, تو فقیر ہے کیا زکوٰۃ دے گا. حج کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ تجھے حکم کروں جا کر کے حج کرو. اس لیے اس وقت ہم میدان جہاد کے اندر نکلے ہوئے ہیں. اگر تو شریک ہونا چاہے تو میدان جہاد میں شریک ہو جا. خدا کی قسم اسی وقت میدان جہاد کے اندر کود پڑا اور کافروں کی صفیں پلٹ دی. ایک شخص نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ شہید ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنی ان آنکھوں سے اسے جنت نعیم کے اندر دیکھ رہا. کہو نا بھائی, جنت نعیم کے اندر ایک وقت بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, لیکن جنت کے اندر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے انہیں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے میں بڑا گنہگار ہوں, اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اور ہماری توبہ تو اتنی آسان ہے, اگر بنی اسرائیل کی توبہ کا واقعہ بتا دو آپ شفتر ہو جائیں گے. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو بنی اسرائیل جیسا توبہ کو قبول کرا لے. اس لیے اللہ نے فرمایا بس آ کر کے میرے در پہ ایک آنسو بہا لو, ایک آنسو بہا لو اور کہہ دو الہ العالمین ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, اے اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہمیں معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک قطرہ آنسو اتنا پاورفل ہے, جہنم کی آگ کو بڑے بڑے سمندر نہیں بجھا سکتی, لیکن آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی وادی کو بجھا دیتے. حدیث کے اندر آیا ہے, علماء کرام موجود ہیں. دوستو ایک کام تو یہ کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور دوسرا کام ہم یہ کریں کہ اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں. اور وہ ہمارے جو بھائی ہیں, دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکا اور وقت ہو گیا, انما المؤمنون اخوہ, وہ ہمارے بھائی ہیں. دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہے کوئی مسلمان, وہ ہمارے بھائی ہے. اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا کریں, اے اللہ تو ان پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ فلسطینیوں پر جو مومن ہے, جو ایمان والے ہیں, اے اللہ ان پر تو رحم فرما. یہ دو کام ہمیں آپ اور آپ کو کرنا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کو